بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. نقصان پہنچانے کی کوشش میں ایک عمل جادو کا بھی ہے. جادو گناہ کبیرہ ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. ان میں سے ایک جادو بھی ہے. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جادو کیا ہے. شیطان جنوں سے مدد طلب کر کے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر کوئی خفیہ آپ عمل کرتے ہیں تو یہ جادو ہے. جادو ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ دوسروں کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. اگر ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا. اور جب ان کے اوپر جادو کیا گیا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ بہت سی چیزوں کو بھول جایا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کرتے جاتے تھے اور جادو کا اثر ختم ہوتا جا رہا تھا. تو اس لیے اگر کسی فرد کے اوپر جادو کا اثر ہو یا کسی فرد نے جادو کر دیا ہو تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ضرور کرے. ویسے بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے قبل 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے پورے وجود میں دم کیا کرتے تھے. اور ہر نماز کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور بالخصوص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ ان تینوں سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اگر آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق آپ سونے سے پہلے ہر فرض نماز کے بعد ان صورتوں کا ورد کرتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں تو آپ جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا، بعض اوقات ایک اور ایشو بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو وہم و گمان ہوتا ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں کہ شاید میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. اور بالخصوص اس میں خواتین بہت زیادہ شامل ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا وہم ہوتا ہے تو ہم دوسرے کے بارے میں اس کو ہم الزام بھی لگا دیتے ہیں فلاں نے جادو کیا ہوا ہے. اور بعض کا وہ جادو ہوتا نہیں ہے بلکہ ہمارا وہم ہوتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر کسی سوچے سمجھے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے اور اپنے وہم کو جادو بھی نہیں قرار دینا چاہیے. تو بہرحال جو صورت بھی ہو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سورہ فلق، سورہ ناس کے جو ورد ہے وہ ضرور کیا کریں، تلاوت کیا کریں، اس کا اہتمام کیا کریں تو انشاءاللہ العزیز جادو کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا رب کا ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے، جب آپ اس کا جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. پھر کوئی فرد بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے تعلق باللہ کو بڑھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم بہت سی وباؤں سے، بہت سی آفار بلیہ سے بچ جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ مشکل میں پھنس جائیں، پرابلم میں ہوں، مشکلات میں ہوں تو استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ نماز سے اور صبر سے ہم نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. تو رب تعالیٰ ہمارے ساری مشکلات کو آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.